وہ عظیم آیت ارشاد فرمائی جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے، شانوں کا بیان ہے، بلندیوں کا بیان ہے، اور اس کے کمال اختیار اور کمالات کا بیان ہے۔ اور یہ وہ خوبصورت آیت کریمہ ہے آیت الکرسی۔ یہ حدیث آپ نے آج رٹ لینی ہے، یہ رٹ لینی ہے آپ نے حدیث، اور اتنی پکی رٹنی ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ بچوں کے کانوں میں بھی بتانی ہے کہ یہ کام بھولنا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا نا، وہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ اور جب دیکھا کہ سورج میں زردی آ گئی ہے، اب سورج ڈھلنے لگا ہے اور مشرکین کی پوجا کا وقت ہو گیا، تو جلدی سے اٹھا ہے اور جلدی جلدی سے 4 رکعتیں اس نے مار لی ہے، جس طرح کہ مرغی زمین پر چونچ مارتی ہے، اس طرح جلدی سے اس نے نماز پڑھ لی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو نماز تو پڑھتا ہے پر اپنی نماز میں اپنے رب کو ذرا بھی یاد نہیں کرتا۔ یہ منافقوں جیسی نماز ہے، بیٹھا ہے وقت ضائع کر رہا ہے، غافل ہے، اٹھتا ہی نہیں۔ یہ کوئی نماز ہے؟ جلدی سے اٹھا ہے آخر میں کہ اب ٹائم بڑا ہو گیا ہے، اب ذرا جاؤں۔ اور یہ میں نے ڈھیر سارے لوگ دیکھے، کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ایک نا رنگیلا بادشاہ گزرا ہے دلی کا، اس کا نام تھا، تو وہ ہندوستان پہ حملہ ہو گیا تو دلی اس کا پایا تخت تھا، دارالحکومت تھا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ دشمنوں نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا، تو کہنے لگا دلی دور است، دلی ابھی بڑی دور ہے۔ انہوں نے کہا وہ راجستھان آ گئے، کہنے لگا دلی دور است۔ انہوں نے کہا وہ تو یہاں تک آ گئے ہیں، بدایوں احمد آباد آ گئے، دلی دور است۔ انہوں نے کہا وہ تو بالکل شہر میں داخل ہونے لگے ہیں، کہنے لگا دلی دور است۔ انہوں نے کہا پھر وہ دلی آ گئے ہیں، کہنے لگا باندھو سماد اور بھاگو۔ وہ بھائی کچھ لوگوں کا دلی ساری زندگی کر لیتے ہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں، بس آپ ٹینشن ہی نہ لیں۔ یہ غفلت ہے، یہ سستی پیدا کرتی ہے۔ عبادت میں سستی آتی ہے جب آپ غافل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، جب انسان غافل ہو جاتا ہے پھر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ جب لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کرنا شروع کرتے ہیں نا تو غفلت آ جاتی ہے۔ ایک غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، ایک اور ہو گئی، کوئی بات نہیں، ایک اور ہو گئی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے نا یا مدرسے میں پڑھتے تھے تو ایک چھٹی کر لیتے تھے اسکول سے تو ایک اور کرنے کو دل کرتا، ایک اور کرنے کو دل، وہ روٹین خراب ہو گئی نا، ایک اور کرنے کو دل کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے نا پھر ایک اور چھوڑ دیتا ہے، معاذ اللہ ایک اور چھوڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بہت زیادہ مسائل میں الجھ کیوں جاتے ہیں؟ ایک جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس کو چھپانے کے لیے 2 جھوٹ اور بولتے ہیں، پھر اس کو چھپانے کے لیے 4 جھوٹ، پھر وہ مزاج ہی جھوٹ کا ہو جاتا ہے، پھر سچ کی عادت ہی نہیں رہتی۔ ایسے غافل ہوئے سچ سے، ایسے غافل ہوئے کہ پھر وہ جھوٹ ہی جھوٹ رہ گیا، بدیانتی رہ گئی۔ ہر وقت اس کو کوئی کہانی سنا، اس کو کوئی کہانی سنا۔ یہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا یہ بند باندھتا ہے انسان کے آگے۔ بندہ اتنا بڑا پرہیزگار ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے دریا کے بند میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اگر اسے بند کر لیا جائے تو پھر وہ کھلا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بند نہ کیا جائے دریا کے بند میں جو شگاف پڑا ہے تو پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سارا توڑ دیتا ہے شگاف۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے لوگ کرتے ہیں، پھر وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے، یہ پہاڑ ہے ابھی میرے اوپر گر پڑے گا، ڈرتا ہے مومن۔ اور فرمایا منافق، فاسق اور فاجر اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی، ابھی میں نے اڑا دینی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے لیے گناہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، جرم کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا پتہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی برائیوں میں رغبت ہو جاتی ہے۔ جب آپ غافل ہوتے ہیں نا تو برائیوں میں نے اپنے ایک بڑے پیار والے دوست کو ایک غلطی کرتے دیکھا، ایک کوتاہی کرتے، آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو نا کسی کو گالی دیتے دیکھا، کہیں کونے میں سائڈ پہ تھا، میں نے وہ بات سن لی، تو میں نے وہ دن ٹائم وہ چیز نوٹ کر لی۔ میں نے کہا اصل ہوا کیا ہے اس بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہوا ہے؟ تو مجھے اندازہ ہوا کہ کسی ایسی مارکیٹ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے جہاں لین دین تھا۔ پہلے اس نے تھوڑا بہت باتیں اوپر نیچے کرنی شروع کی ہیں، جھوٹ بولنے شروع، پھر تھوڑا بہت معاملات کو خراب کرنا شروع کیا ہے۔ اب یہ کیفیت آئی ہے کہ وہ یعنی پہلے تو جملے اوپر نیچے ہوتے تھے، بعد میں کمی بیشی ہوتی تھی، خلاف واقعہ۔ اب یہ ہوا ہے کہ زبان بازاری ہو گئی ہے، زبان ہی بازاری ہو گئی، مارکیٹ کی زبان ہو گئی، گندی زبان ہو گئی۔ وہ جو بازار کے منڈی کے لوگ زبان بولتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، وہ زبان ہو گئی۔ تو یاد رکھیے گا
بندہ برائیوں میں پورے طور پہ الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا، ایک جرم کیا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں، پھر جرم پہ جرم پھر جرم پہ جرم پھر گناہ پہ گناہ پھر خطا پہ، ایک چھوڑی پھر دو چار چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ پھر لوگ اسی طرح الجھ جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم ایسے بہت سارے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں۔ فرمایا اے لوگو تم ایسے جرم کرتے ہو، ایسے گناہ کرتے ہو، یہ بخاری میں ہے، جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں، لیکن فرمایا ہم انہیں نبی پاک کے زمانے میں مہلک بیماریاں سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ خطرناک گناہ، یہ ہمیں لے ڈوبیں گے، لیکن آج آپ دیکھ لیں لوگ کیا کیا جرم کر رہے ہیں۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو بڑی زبردست، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ساری امت کے گناہ بخش دے گا، سوائے اس بندے کے جس نے اپنا گناہ خود فاش کر دی، جس نے اپنا پردہ خود کھول دیا ہے، اللہ سب کے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن فرمایا کچھ، یہ بخاری کتاب الادب کی روایت عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں بندے نے رات کو گناہ کیا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، پردہ پوشی کر دی، لیکن یہ ایسا بد نصیب ہے صبح اٹھ کے لوگوں کو خود اپنا گناہ بتا رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ جرم کیا۔ یہ لوگ بتاتے ہیں نا، کسے کہانیاں سناتے ہیں جی ہم جب جوان ہوتے تھے یہ بھی کیا، تم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو معاذ اللہ بڑا شباب کباب دیکھا، فلاں کیا فلاں کیا۔ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتاؤ نا میری قضا ہو گئی ہے، وہ بھی دلیر ہو جائے گا، وہ کہے گا اس نے نہیں پڑھی قضا پڑھ لیا تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ساری امت کو اللہ بخش دے گا سوائے اس شخص کے کہ اللہ نے تو رات اس کے جرم پر پردہ ڈالا تھا، اس نے سویرے اٹھ کے خود اپنا گناہ لوگوں کو بتا دیا، تو اس نے تو خود سزا طلب کی ہے، سزا مانگی ہے اس نے۔ تو یہ غفلت کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک چوتھا نقصان بھی ہوتا ہے غفلت کا، بتاؤں آپ کو؟ جو لوگ غافل ہوتے ہیں نا وہ غیر ضروری کاموں میں مشغول ہو جاتے، بیکار کاموں میں لگ جاتے۔ مجھے اب کچھ لوگوں کے موبائل چلانے پہ رونا آنے لگا، مجھے لگتا ہے یہ بڑا قیمتی آدمی ہے، یہ بچہ بڑا ذہین، بڑا خوبصورت ہے، اللہ نے اسے بڑا نوازا ہے، لیکن اس نے اپنا سارا کیریئر تباہ کر لیا ہے، سارا مستقبل داؤ پہ لگا لیا ہے، یہ غیر ضروری کاموں کے اندر مشغول ہو گیا ہے، غیر ضروری اور بیکار کام۔ سیانے بیانے بندے لطیفے سناتے ہیں، سمجھدار لوگ وہ ایسی بازاری گفتگو کرتے ہیں کہ جو ان کی شخصیت سے بالکل میچ نہیں کرتی، سارا دن ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، سارا دن وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فحش گوئی، گندی گفتگو، اور فرمایا لا حاصل بکواس، بیکار گفتگو، فرمایا یہ دونوں باتیں نفاق کی علامت ہے۔ جو فحش گفتگو کرے اور لا حاصل بےہودہ گفتگو کرے یہ منافقت کی علامتیں، بیکار کاموں میں الجھ گیا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ کو تو چنیدہ کام کرنے چاہیے تھے، خاص کام کرنے چاہیے تھے، زندگی قیمتی بڑی ہے، آپ کو تو بہت زیادہ اسے اہمیت دینی چاہیے تھی، لیکن ہم پتہ نہیں کہاں الجھ گئے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، بہت ساری روایتیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے تو ہمیں بڑا پریشان کر دیتی ہیں کہ یار یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے، اس سے ہم کس طرح کر کے گزریں گے۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے، ایک شخص کا نا انتقال ہو گیا تو دوسرے شخص نے اس کے بارے میں کہا جنتی ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں نا جنتی روح ہے، جنتی آدمی ہے، ساری زندگی نیک کام کی۔ ایک شخص فوت ہو گیا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی ہے، تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو اس طرح کا دعویٰ نہ کر، شاید اس نے زندگی میں لا حاصل گفتگو کی ہو، بیکار بات کی۔ کیا مطلب؟ حضور فرما رہے ہیں یہ لا حاصل اور بیکار باتیں کرنے والے لوگ جنتی نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں نوجوان بیٹھے ہیں ٹھٹھا کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، آپ دل لگی کریں منع نہیں، لیکن آپ نے اسے ہی منشور حیات بنا لیا، اسی کو زندگی بنا لیا، سارا وقت اسی پہ خرچ کر دیا ہے۔ فرمایا تو اسے جنتی نہ کہہ، ہو سکتا ہے کہ اس نے زندگی میں لا حاصل اور بیکار گفتگو کی ہو۔ تو میرے دوست غفلت یہ چار چیزیں انسان کے اندر لے آتی ہے، اپنے آپ کو بچائیں۔ غفلت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں غفلت ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو اپنے جاہل آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں، جو برادریوں پہ فخر کرتے ہیں، جو قبیلوں پہ فخر کرتے ہیں، ان پہ غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم تو کوئی بلا ہے، ہم تو کوئی چیز ہیں۔ کیوں ابو جہل غافل رہا؟ وہ کہتا تھا میں چودھری ہوں علاقے کا، غافل رہا ساری عمر۔ بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے مالدار، یہ لوگ نہیں قبول کرتے دین، کیوں غافل رہتے ہیں؟ ان کے گرد مال و دولت کا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں بھی کسی صورت میں بھی اپنے آپ کو نرم نہیں ہونے دیتے۔
غافل رہ جاتے ہیں۔ تو جو اپنے آباء و اجداد پر، برادریوں پر، قبیلوں پر ناجائز فخر کرے، قبیلے تو تعارف کے لیے ہوتے، وہ زندگی بھر غافل رہتا۔ اور دوسرا، جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں نا، آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا محبوب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا ہے؟ جو لوگ نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ نفس تو بچے کی طرح ہے، ایک بات مانیں گے وہ دوسری کہے گا، دوسری مانیں گے وہ تیسری کہے گا۔ نفس کی پیروی نہیں کرنی، رسول خدا کی پیروی کرنی، نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، قرآن و سنت کی پیروی کرنی، نفس کے پیچھے نہیں چلنا، اللہ رسول کے پیچھے چلنا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ خواہشات نفس بھی انسان کو بہت زیادہ غافل کر دیتی ہیں۔ ایک اور چیز بھی بندے کو بڑا غافل کرتی، جو دنیا میں انہماک ہے نا، آپ دنیا کمائیں، مال و دولت جمع کریں، منع نہیں، جائز مال جمع کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام اس بات کی تلقین فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے اگر کوئی کچھ جمع کرتا ہے تو منع نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، تم چوتھا حصہ دو، باقی اپنے بچوں کے لیے چھوڑو۔ ترکہ، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا، جمع کرنا منع نہیں، بلکہ سورہ یوسف آپ پڑھیں تو حضرت یوسف نے مصر میں کیا تھا، باقی لوگوں کے پاس غلہ نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع کر لیا تھا۔ تو وہ جمع کرنے سے ہی فائدہ ہوا تھا، جمع کرنا منع، اس سے دل لگا لینا منع ہے۔ لوگوں کا نا پیسوں سے دل لگ جاتا ہے۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، میں کچھ خاص دوستوں کو جانتا ہوں، 2-4 میرے کلاس فیلو ہیں اور ان سے بڑا پیار کا تعلق ہے، تو ان کے سامنے بھی اکثر میں کہتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری جیب میں پیسے ہوں تو تمہاری صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور اگر پیسے نہ تو تم بیمار سے لگتے ہو، تمہاری صحت ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ دوست ایسے ہیں، ان سے کبھی ملاقات ہو نہ پوچھے نا کیا حال ہے تو وہ شکر بڑا انوکھا ادا کرتے ہیں، کہتے شکر ہے جی اللہ جیڑے حال چ رکھے، اے شکر ہے، صحیح درجہ جی، اے شکر ہے جی اللہ، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں ہے میں بڑا اوکھا پر شکر ہے۔ بھئی یہ کوئی شکر ہے؟ شکر تو آپ کے وجود سے ظاہر ہو کہ الحمدللہ شکر ہے، بڑا دیکھو نا ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور اس طرح شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کا رواں شکر ادا کرے نا، مزہ لینا۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ بس شکر ہے جی اللہ جڑے حال چ رکھے، یہ کون سا شکر ہے؟ یہ تو ناشکری ہے۔ تو ان سے کبھی کبھی پوچھے نا جی کیا حال ہے تو کہتے بس دعا کرو، اے جدوں دا مہینہ چڑھیا ہے نا دکان تے گاہک بھی کوئی نہیں چڑھیا، بس دعا کرو، بڑے پریشان، بڑی حالت خراب۔ تو میں کہتا ہوں چل کوئی بات نہیں، تھوڑا صبر کر، جن دنوں روز دکان پہ گاہک چڑھتے تھے تب تو نے کبھی نہیں کہا تھا کہ کوئی شکر کا طریقہ بتائیں، تو پریشان ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دولت کی محبت ہے۔ دولت سے عشق نہیں کرنا، عشق تو اللہ رسول سے کرنا ہے، دولت سے پیار نہیں کرنا۔ وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں، فرماتے کشتی دریا میں رہے تو تیرتی رہتی ہے، لیکن اگر دریا کا پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ فرماتے ہیں دولت جیب میں رہے تو ٹھیک ہے، دل میں آ جائے تو ڈبو دیتی ہے۔ اس سے دل میں نہیں رکھنا، جیب میں رکھو کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے پیار کرنا، اس سے دل لگا اللہ نے کہا ہے نا قرآن مجید میں، فرمایا لہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے لیکن پیسے جمع کرتے رہے، مرتے دم تک مال اکٹھا کیا، مرتے دم تک۔ حضور فرماتے ہیں انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا تیرے صرف 3 مال ہیں، ایک جو تو نے کھا لیا، ایک جو پہن کے بوسیدہ کر دیا، تیسرا جو اللہ کے رستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، باقی تو وارثوں کا ہے۔ ہتھی بکی مٹی پاندے تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، وہ جنہ لے تو پاپ کمائے وہ کتھے نہیں تیرے کر دے۔ اب بتانا کدھر ہے وہ جن کے لیے تو جرم کرتا رہا؟ تو بھائی یاد رکھنا مال کا پیار غافل کر دیتا ہے۔ اور مشکات میں حدیث ہے، اس کو کبھی آپ لکھ لیں تو بڑا مزہ دے۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص بھی دنیا سے پیار کرتا ہے نا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، جو بھی دنیا۔ کبھی کبھی نا ایک بات دیکھتا ہوں تو میں اس کا بڑا مزہ لیتا ہوں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت علی شیر خدا کا نام لیں تو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے،
کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا آدمی، عمر گزاری، بڑے دانا تھے، اپنی دانائی لوگوں کو علم سکھانے میں لگائی، اپنی دانائی انہوں نے مار کے فتح کرنے میں لگائی، اپنی دانائی، سمجھدار تھے، دانا تھے، اپنی دانائی انہوں نے مملکت اسلامیہ کو ترقی دینے میں لگائی۔ کمال ہے نا، کمال، بڑے دانا تھے، پیسے کمانے کے بھی سارے طریقے آتے، ایک منٹ کے لیے اپنی دانائی اس کام پہ نہیں لگائی۔ جب امیر المومنین تھے تو کوفے کی جامع مسجد کے باہر اپنی زیرہ لے کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کوئی میری زیرہ خرید لے، اب نہ میری تامد اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں، تو یہ زیادہ پرانی نہ ہوتی تو میں نے زیرہ نہیں بیچنی تھی، میرا دل کرتا ہے قربان جاؤں اس ادا پر کہ یہ کیا شان بے نیازی ہے کہ اس طرف ہمارے سارے دکھ ہی پیسوں سے وابستہ ہیں، پیسے کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، پیسے، ساری تکلیفیں ہی اس سے وابستہ ہیں، ساری آزمائشیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں سارا ہنر آتا تھا، لیکن وہ ہنر انہوں نے رب رسول کو راضی کرنے میں لگایا، مال جمع کرنے میں لگایا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ یہ غفلت کا نقصان ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں محو ہو جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ ابن الجوزی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، کہنے لگے عمر میں یار گورنری والا نہیں، فقیر فاقہ مست آدمی ہوں، مجھے نہ گورنر بنائے، لیکن حضرت عمر نے اصرار کر کے صوبے کا گورنر بنا دیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جا کے گورنروں کی خبر گیری کرتے تھے، کچھ عرصے کے بعد تشریف لے گئے تو جا کے پورے علاقے کے لوگوں کو جامع مسجد میں جمع کیا، فرمایا بتاؤ کوئی گورنر کی شکایت تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی 4 شکایات ہیں گورنر صاحب کی۔ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ گورنر صاحب جب شروع میں گورنر لگے تھے نا تو فجر کی نماز پڑھ کے جامع مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، لوگ اپنے مسائل سناتے تھے، اب کچھ عرصہ ہو گیا ہے 9-10 بجے دن چڑھے آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، رات کو کام پڑ جائے تو ملاقات نہیں ہوتی۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں 1 دن یا ہفتے میں 1 دن ملتے ہی نہیں کسی سے۔ اور چوتھا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ کبھی کبھی روتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیوانہ سا آدمی گورنر بنا دیا ہے، کسی آپ سنجیدہ آدمی کو بنائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر سے کہا کہ آپ سوالوں کے جواب دیں۔ فرمانے لگے میں نے تو عرض کیا تھا کہ مجھے نہ لگائیں، آپ نے اصرار کیا ہے۔ فرمایا چلو پھر بتاؤ، پہلا اعتراض تم پر یہ ہے کہ تم فجر کے بعد نہیں بیٹھتے، لوگوں کے مسائل سننے کے لیے دیر سے آتے ہو۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا ہی جواب دیا کہ لوگ رو پڑے۔ آپ فرمانے لگے میں غریب آدمی ہوں، گھر میں ملازم اور خادم نہیں رکھ سکتا، بیوی میری بیمار ہو گئی، سالوں اس نیک بخت نے میری خدمت کی ہے، اب وہ بیمار ہے، تو میں سویرے اٹھتا ہوں، پہلے گھر میں جھاڑو لگاتا ہوں، پھر ناشتہ تیار کرتا ہوں، پھر اسے کراتا ہوں، پھر خود کرتا ہوں، کام کاج کرنے میں مجھے دیر ہو جاتی ہے، اس لیے 8-9 بج جائیں۔ پہلے جواب پر ہی لوگ پریشان ہو۔ نے کہا دوسرا سوال آپ پر یہ ہے کہ آپ دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے۔ تو حضرت سعید ابن عامر آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرا پردہ رہ جاتا تو اچھا تھا۔ عرض کرنے لگے امیر المومنین اب میری داڑھی سفید ہو رہی ہے، پھل پک رہا ہے، اب میں نے یوں کیا ہے کہ دن مخلوق کے لیے رکھ لیا ہے اور رات میں نے اپنے رب کے لیے رکھ لی، سجدے کرتا ہوں، معافیاں مانگتا ہوں، عرض کرتا ہوں، اسے مناتا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے تیسری بات یہ کہ آپ ہفتے میں یا مہینے میں 1 پورا دن نظر نہیں آتے۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور میرا پردہ رہ جاتا تو بڑی بات تھی، میں غریب آدمی ہوں، جوڑا ایک ہی ہے، میں اسے دھو کے خشک ہونے کو ڈال لیتا ہوں تو بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، یا اپنے جسم پر ہی ان کپڑوں کو پہنتا ہوں تو خشک نہیں ہوتے جب تک باہر نہیں آتا۔ تو حضور یہ میرا درد ہے جس کی وجہ سے میں ہفتے میں 1 دن نہیں آتا۔ فرمایا کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ فرمانے لگے 40 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت خبیب کو میرے سامنے مکے میں کفار نے سولی، اس واقعے کو جب یاد کرتا ہوں اور اپنے 40 سال کے پچھلے دور کو یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، رب کے حضور کیا منہ لے کے جاؤں گا۔ فرمایا پھر اتنا روتا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی کہ بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اب جب چاروں سوالوں کے جواب دے لیے تو جو اعتراض کرنے والے تھے وہ بھی اپنے آنسو پوچھ رہے تھے، وہ بھی چہرے چھپا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور مجرم سے جب وضاحت لے لی جائے، مدعی اور ملزم دونوں کی بات جب سن لی جائے تو فیصلہ بھی تو سنایا جاتا ہے، تو فیصلہ سنائے نا۔